درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج سجدہ ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے ضروری اور ضرورت میں۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ ملتا کب ہے کسی کو مکمل یہ جہاں، سب ادھورے ادھورے جیتے ہیں مکمل مرنے تک۔ حرام کی لذتیں حلال کے سکون سے دور کر دیتی ہیں۔ ساری باتیں ہنس کے ٹال دینے والے لوگ پہلے ان باتوں کو رو کر سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ صبر کی بات کرنا آسان ہے جب تک مصیبت آپ کی نہ ہو۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگ اچھوں کی تلاش میں سچوں کو کھو دیتے ہیں۔ کیا یہ پاگل پن نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا انتظار کریں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہیں آئیں گے؟ دھواں لکڑی کا ہو یا یادوں کا، دونوں صورتوں میں آنکھیں تو جلتی ہیں۔ آنسو تب نکلتے ہیں جب ہمارا دکھ ہمیں ہماری ساری زندگی الٹا کے دکھا دے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے، یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں، مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ہمیں لوگوں کے اندر ہمیشہ اچھائی تلاش کرنی چاہیے، اپنی برائی وہ خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا ہے۔ جب ہم اپنے لیے آزادی نہیں دیتے تو دوسروں کی آزادی ہمیں بری لگتی ہے۔ محبت سب کو دو، یقین چند لوگوں پر کرو، نقصان کسی کو نہ پہنچاؤ۔ جب خالق خود میسر ہو تو پھر مخلوق کے سامنے رونا ناشکری ہے، ناقدری ہے۔ بہت کوشش میں کرتا ہوں اندھیرے ختم ہو، لیکن کہیں جگنو نہیں ملتا، کہیں پہ چاند آدھا ہے۔ تنہا انسان کی تنہائی میں خلل ڈال کر اسے دوبارہ تنہا کر دینا بڑی تکلیف دینے والا کام ہے۔ دن برے ہوں تو گہر پر بھی ہو کنکر کا گمان، بن پڑے بات تو صحرا بھی سمندر نکلے۔ سب خساروں کو جمع کر کے یہ حاصل نکلا، دل ناداں کی کوئی بات نہ مانی جائے۔ چاند ثابت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں فاصلے پر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ محبتیں نصیب ہیں، جنہیں مل گئیں سو مل گئیں۔ دل بہلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، دل بسانے کو تو ایک ہی شخص کافی ہوتا ہے۔ صحیح شخص کا کاندھا زندگی کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے امتحان کچھ الگ ہوتے ہیں، ان سے نکلنے میں بھی اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو اللہ بہت خوبصورتی سے قبول کرتا ہے اور اس میں اپنی محبت کے رنگ بھر دیتا ہے۔ کتنے ہی خواب گر بسائے ہوئے ہوں آنکھوں میں، بے رحم موت پل میں توڑ جاتی ہے۔ صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں۔ آسمان میں اڑنے والے ذرا یہ خبر بھی رکھ، جنت پہنچنے کا راستہ مٹی سے ہی گزرتا ہے۔ اگر سجدے کا وجود نہ ہوتا تو ہم جیسوں کے کلیجے پھٹ جاتے۔ تصور، خواب، دروازے، دریچے
کوئی آئے تو کتنے راستے ہیں، دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ ہم نے ہر کڑواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں بہتر ہے۔ اور رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، دل کا سکون، تقویٰ، اپنوں کی محبتیں، نماز میں خشوع، اچھی تلاوت اور حیا بھی رزق ہوتا ہے۔ آپ سوچ بدلیے، زندگی خود بخود بدل جائے گی۔ سوچے انسان کا رخ ایسے بدلتی ہے جیسے طوفان اپنا راستہ بناتا ہے۔ دل پہ لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہیں۔ لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں۔ عزت نفس لمبی زبان یا مغرور کردار نہیں، عزت نفس یہ ہے کہ آپ ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو آپ کی بے قدری کرے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ مسکرائیں کیونکہ آپ کے غم سے دنیا غمزدہ نہیں ہوگی۔ نفیس ترین اور مضبوط ترین انسان وہ ہوتے ہیں جو دنیا جہان کے درد کو اپنے سینوں میں سموئے رکھتے ہیں، لیکن اپنے درد سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ سوچو آپ بالکل اکیلے ہو، اور اگر ٹھیک سے سوچو تو یہی سچ ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ بچپن کی ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی دلکش ہو جائے گی۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ زندہ لوگوں کو پاؤں تلے روند کے ہم قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ دکھاوا صرف بدصورتی بڑھاتا ہے۔ ہم نے جانا تو یہ جانا، جو نہیں ہے وہی خوبصورت ہے۔ آپ خود کو تلاش کرنے کے لیے کسی اور کے نقشے استعمال نہیں کر سکتے۔ نئی راہوں کے لیے چلنا پڑتا ہے۔ کیا برائی ہے اگر بحث ہار کر اپنے پسندیدہ شخص کی ہنسی جیت لی جائے؟ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرے جو حقیقت میں وہ ہے۔ اپنا وہ ہے جس سے کھل کر باتیں کی جائیں، نہ کہ سنبھل کر۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جسے تم پانی نہ دے سکو۔ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تم کسی اور تجسس میں پڑے ہو، ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سنور جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ زور نہیں چلتا، وہ دے تو شکر کرنا، نہ دے تو صبر کرنا۔ ہر شخص اپنی خوشی چاہتا ہے، ہم اگر اداس ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ بکھرے سب اندر سے ہیں اور سوار خود کو باہر سے رہے ہیں۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ آندھیاں مغرور درختوں کو کھا جائیں گی، بس وہی شاخ بچے گی جو لچک جائے گی۔ خوش لوگ شکر گزار ہوتے ہیں، جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، جو نہیں ہے وہ اللہ سے اس کی امید رکھتے ہیں، اور اگر وہ ان کو نہ ملے تب بھی وہ مایوس نہیں ہونے لگتے۔ خوشی مایوسی کا الٹ ہے، خوشی امید ہے۔ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں ہوتی، خوشی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اور سیدھا راستہ وہ ہے
جسے تو نے اے رب ہمیں دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ زندگی میں انسان کے پاس کسی ایسے انسان کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے کہ جب وہ دنیا سے، تعلقات سے، معاملات سے تھک جائے تو اس کے سائے میں وہ چند لمحے بیٹھ سکے، جہاں اس کو خوف نہ ہو، جہاں مان ہو، جہاں عزت ہو، جہاں معلوم ہو کہ یہاں کی گئی، کہی گئی ہر بات، ہر درد یہیں دفن رہے گا۔ اگر کبھی آپ کو ذلیل کیا جائے تو سخت سے سخت جواب نہ سوچو، بہترین جواب سوچو، کیونکہ اخلاق بہت کمال کی چیز ہے۔ سنبھالو خود کو، ابھی زندگی باقی ہے۔ اپنی زندگی کو کبھی یوں کسی کی توجہ کے لیے ذلیل نہیں کیا کرتے۔ انسان عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ بے عزتی کا رویہ رکھنے والا سب سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ مضبوط لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ مضبوط رہنے کے بعد بے حد تھکن کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ محبت سے بھرے دل والا انسان نہ تو تنہا ہوتا ہے، نہ مفلس اور نہ ہی بدصورت۔ جو دوست آپ کے لیے حالات کے مطابق چنے جاتے ہیں وہ آپ کے چنے ہوئے دوستوں سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ معاف کرو مگر بھولو نہیں، ورنہ تمہیں پھر سے تکلیف ہوگی۔ معاف کرنے سے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، بھول جانے سے سبق کھو جاتا ہے۔ مجھ کو معلوم ہوا کہ ہر شخص مسلسل تکلیف میں ہے، وہ لوگ بھی اس تکلیف میں شامل ہیں جو دکھاوا نہیں کرتے۔ مجھے کسی ایسے دوست کی ضرورت نہیں جو جب میں بدلوں تو بدل جائے، جب میں سر ہلاؤں تو وہ بھی سر ہلا دے۔ یہ کام میرا سایہ بہتر کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ دل جو رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی رحم کرنے میں ہے، نہ کہ انعام کے انتظار میں۔ اس شخص سے زیادہ حقیر کوئی نہیں جو غصے میں ہو اور اس کے سارے راز اس کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ جو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں وہ ان چیزوں کے لیے روتے ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے۔ ذہن شک کرتا ہے، دماغ پرکھتا ہے اور تجزیہ کرتا ہے، لیکن دل یقین کرے تو ڈگمگاتا نہیں، چٹان کی طرح ڈٹا رہتا ہے۔ دبائے گئے جذبات کبھی مرتے نہیں، بلکہ زندہ دفن ہو جاتے ہیں اور بھیانک انداز میں سامنے آتے ہیں۔ آدمی کو دھتکارتے رہو تو وہ مردہ سا ہو جاتا ہے اور کبھی تو مر بھی جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے سب کچھ چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہیں۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ ہم عمر کو جینے آئے تھے اور وقت کے ہاتھوں بسر ہوئے۔ اپنے دل کی نرمی کو قائم رکھیں، یہ جنت جانے میں کام آئے گی۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ محبت اگر اتنی ضروری ہے تو خود سے کیوں نہیں کرتے؟ محبت ساتھ چلنے کا نام نہیں، بلکہ کسی کو کمزور پاؤ تو اس کے لیے رک جانے کا نام ہے۔ لوگ دلوں میں کیا رکھتے ہیں یہ جان لینا بڑا مشکل ہے۔ ہم انسانوں سے دوری پر کتنا روتے ہیں، اگر اتنا رونا ہم اللہ سے دوری پر روتے تو ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت ہوتی۔ جب کوئی دوسرا تکلیف میں ہو تو اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ زندگی کے ہر لفظ میں ایک راز چھپا ہوتا ہے۔ آج کے الفاظ شاید آپ کے لیے
کوئی نیا راستہ کھول دے۔ دل کی خوبی گہرائی میں ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری خواہشیں بدل جاتی ہیں۔ ایسے کام جن کو کر کے پچھتاوا ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں۔ تمہاری روح کو سستی اور کہولت سے زنگ لگ جائے گا۔ بچپن کمال کی چیز ہے، ساری لفاظی تکلف لحاظ کا پردہ پھاڑ کر دل کی بات کو یوں کہتا ہے کہ دل نکال کر رکھ دیتا ہے۔ مرد کے دل میں اس عورت کی عزت کبھی نہیں ہوتی جسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر کی دہلیز پار کرنے کی عادت ہو۔ دنیا میں سب سے عمدہ دوا اکٹھا بیٹھ کر باتیں کرنا ہے۔ نئے زمانے کی یہ بیماری ہے کہ ہم اپنی اپنی پہچان کھو چکے ہیں۔ بیماری روح سے پھوٹتی ہے، بڑھاپا عمر سے نہیں ہوتا۔ جینے کی امنگ نہ رہے تو جسم بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف لفظوں کا شور ہی شور ہے۔ دراصل لوگ بولتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ دوسروں کے اصول اپنانے سے اپنے اصول بدل نہیں جاتے، صرف ان پر غلاف بدل جاتا ہے، جیسے ستار کا غلاف، مشین کا غلاف، تکیے کا غلاف۔ درخت کو ہمیشہ جڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کرسمس ٹری کی طرح یوں ہی داب داب کر مٹی میں کھڑا کر دے تو کتنے دن کھڑا رہے گا؟ بالآخر تو گرے گا ہی۔ ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جائے گا۔ انسان کی ساری زندگی چیزوں کے ہونے کے ہی انتظار میں رہتی ہے۔ نہ دولت فخر ہے، نہ غربت کوئی لعنت۔ آج اگر ایک لفظ بھی آپ کے دل کو چھو گیا تو اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش ضرور کرنا۔ کل پھر کچھ نئی باتوں کے ساتھ لوٹوں گا۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے۔ جب رب کا شوق لگ جاتا ہے پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ حیا کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے دل کے لیے اس سے سخت سزا اور کوئی نہیں رکھی کہ وہ اس سے حیا کو چھین لے۔ کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال کھلے اور اس میں دین کے متعلق کوئی بھی بات نہ ہو، بلکہ سب کچھ دنیا کے متعلق ہی ہو؟ وہ جن کی آنکھیں جنت کے خواب دیکھتی ہیں انہیں پھر دنیا کی چمک دمک متاثر نہیں کرتی۔ وہ جن کی تنہائیاں اپنے رب کو پا لیتی ہیں انہیں پھر محفل راس نہیں آتی۔ آپ نے چیزوں کو جانے دینا سیکھنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جمع کی ہوئی چیزوں کو نکالنے کا ہنر سیکھنا ہے اور خود سے الگ کرنے کا فن سیکھنا ہے۔ آپ نے خود کو اس بوجھ سے خود آزاد کرنا ہے۔ سنو، نظر پڑ بھی جائے دلچسپی مت لینا۔ ہم سب کسی نہ کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں۔ خود کو سمجھ لینے کا ہنر انسان کو دنیا کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ یہاں ہر کوئی صرف دوسروں کی سوچ ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ جو بہت خوف زدہ ہو اس کی آزمائش اسے ڈر سے آزاد کر دیتی ہے۔ جو ظلم کر کے سکون حاصل کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تن پرست آنکھیں رکھنے والا شخص کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں اور وہ بھگتنے پڑتے ہیں۔ زندہ لوگوں کی تعریف کرنا
ہمارا دستور نہیں ہے۔ اپنا کمرہ پوری دنیا کی بادشاہت ہوتا ہے۔ انسانیت کا خطبہ کردار کے منبر پر بیٹھ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے، ایک راز جو آپ کے منہ میں رک نہ سکے وہ کسی اور کے منہ میں کیسے رک سکتا ہے۔ رب کی دی ہوئی نعمتوں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا کرتے۔ یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کے بدلے اپنی آخرت بیچ کھائیں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، بس عادتاً اپنا لیا اور رسماً نبھا رہے ہیں، وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق۔ تمام انسان اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہے۔ ہمارے آپس کے رویے ایک دوسرے کی بھلائی بھی جگا سکتے ہیں اور برائی بھی۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ قدر کیجیے گا ایسے رشتوں کی جو آپ کے سینے کے اوپر پہنی جیب کے بجائے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ افریقی کہاوت ہے، پیٹ دماغ سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ یہ خالی ہو تو کم از کم بتا تو دیتا ہے۔ یہ دنیا تو اس قابل بھی نہیں کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، حیرت ہے کہ تم اس کے پیچھے گھسٹتے چلے جاتے ہو۔ تمہارا نفس بھی تمہارے دشمن کی طرح ہے، جب وہ تمہیں سنجیدہ پاتا ہے تو تمہاری فرما برداری کرتا ہے، اگر اسے تم میں ذرا سی کمزوری نظر آتی ہے تو وہ تمہیں اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ مضبوط اور بے نیاز رہتا ہے تو وہ اللہ تعالی ہے، اس کے سوا سب کمزور ہیں، کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے، سب کے ہاتھ اور دل بندھے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کریں، آپ نہیں جانتے وہ ایسے دل کو تکلیف دے سکتے ہیں جس نے ہمیشہ آپ میں امید دیکھی ہو۔ اے اللہ، ہم آپ سے اچانک کی خیر کی خبروں کا سوال کرتے ہیں اور اچانک کی بری خبروں سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم تو مسکین لوگ ہیں، اگر اللہ نے پردہ نہ ڈالا ہوتا تو ہم رسوا ہو جاتے۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ پسند ہو۔ انسان کی تمام فطرتوں میں سے سب سے دردناک فطرت یہ ہے کہ اسے مکمل حاصل ہو جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ شریعت سخت ہو سکتی ہے لیکن قانون کی طرح اندھی نہیں ہوتی۔ خیالات اتنے بھی آزاد نہیں ہونے چاہیے کہ ہر کسی کی باتوں میں اور تحریر میں آ جائیں۔ دعا سے دوری انسان کو دوا کے قریب لے آتی ہے۔ جیتنے کے لیے دوسروں کا نقصان ضروری تو نہیں۔ نیک کام وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ بکھیر دے۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، دنیا فرعون والی چاہتا ہے اور آخرت موسیٰ علیہ السلام والی۔ سب تعریف اور سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنے بندوں پر بار بار اپنا رحم فرماتا ہے۔ جو مسلسل دعا مانگتے ہیں تو انعام کے طور پر قبولیت پر مبنی الفاظ الہام کی صورت میں ان کے دلوں میں اتار دیے جاتے ہیں۔ انسان بھول سکتا ہے، یقین کرو انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی کہ وہ انسان ہے۔ مذہب کا بنیادی مقصد انسان کو جنت میں بھیجنا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جنت بسانا ہے۔ سیکھو
کہ اداسی میں کیسے مسکرایا جاتا ہے۔ بہترین کی چاہ انسان کو مناسب سے بھی بدگمان کر دیتی ہے۔ جہالت بند سوچ، بند کمرے اور بند پنجرے کا نام ہے۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار جانو، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار جانو۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو حلال کھلائیں، ان کی تقدیر کا لکھنے والا بننے کی کوشش مت کریں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دل میں مٹھاس تلاش کرو، پھر تمہیں ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ اپنی تکلیف میں گم نہ ہو، جان لو کہ ایک دن آپ کا درد آپ کا علاج بن جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، صبر کرو، جہاں تم اندھیرے میں بیٹھے ہو وہاں صبح ہونے والی ہے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ اچھائی چاہنے والا یعنی خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے، اور آپ کی برائیوں کو، عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے بچتا رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس سے الٹ ہوتا ہے۔ انسان کی یادداشت چاہے کسی چہرے کو یاد رکھے نہ رکھے، مگر اچھے اور برے سلوک کو ضرور یاد رکھتی ہے، لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک اختیار کریں کہ جب جب آپ کسی کو یاد آئیں آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی طلب کرتا ہے، اور اگر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزوروں پر رحم کرنا سیکھو۔ آپ فرماتے ہیں، جو چیز میں چاہتا ہوں وہ بھی مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ہم جتنا پرسکون ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سن سکتے ہیں۔ کوئی مشکل سوال پوچھو اور ایک بہترین جواب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ جاننے کا فن یہ جاننا ہے کہ کس چیز کو نظر انداز کرنا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سہارا دیا جائے تو اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے کھولے رکھو۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ نیکی دل میں نور اور عمل میں طاقت پیدا کرتی ہے، اور برائی دل میں تاریکی اور عمل میں کمزوری پیدا کرتی ہے۔ جب دل جائز چیزوں کی محبت میں ڈوب جائے تو تاریک ہو جاتا ہے، تو پھر حرام چیزوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہوگا۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ جب تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جو کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ عز و جل سے ڈرنے والا اللہ ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے خاموشی کو چنا اس وقت جب وہ بدترین الفاظ کہنے کے قابل تھے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے
اور صبر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ تمہاری ہر صلاحیت تمہاری آزمائش ہے۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ مضبوطی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستہ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ تکلیفیں تم تک کچھ پیغام لے کر آتی ہیں۔ ان پیغامات کو سنو، ان مصیبتوں کا سامنا کرو کہ رات ختم ہونے کو ہے۔ نقصان ہے، خسارہ ہے، ہر وہ شخص، ہر وہ احساس جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ زندگی تو سستی ہے، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے خیالات سے بچاؤ۔ دنیا اس دوست کی طرح ہے جو سامنے سے تو دوست اور اندر سے دشمن ہو۔